Assalamu alaikum, dear students. Today we discuss a general introduction of sports for PWDs. PWDs means person with disabilities. Definition of sports: all forms of physical activities which through casual or organized participants aim at expressing or improving physical fitness and mental well-being, forming social relationships or obtaining results in competition at all level. کوئی بھی معمول کی اور منظم سرگرمیاں جس سے ہم اپنی فزیکل فٹنس اور جو مینٹل ویل بینگ ہے اور سوشل ریلیشن شپ ہے اس کو بہتر کرتے ہیں. تمام مقابلہ جات ہر جگہ پہ یا فزیکل فٹنس کی وضاحت کرنا ضروری ہے. فزیکل فٹنس مین یور آل باڈی سسٹمز ورکنگ افیکٹولی اینڈ ایفیشینٹلی. آپ کے تمام باڈی سسٹمز جو افیکٹولی اور ایفیشینٹلی کام کر رہے ہیں اور اپنے روٹین کے میٹرز آپ بغیر کسی تھکاوٹ کے سر انجام دے رہے ہیں. اور کوئی بھی کام کرنے کے بعد اگر آپ کو کوئی اور کام کرنا پڑ جائے, کوئی رسپانس دینا پڑ جائے, تو آپ وہ رسپانس دینے کے بھی قابل ہوں. تو یہ فزیکل فٹنس کے ڈیفینیشن میں آتا ہے. ٹائپس آف سپورٹس ہیں جی, ڈفرینٹ قسم کی ٹائپس ہیں جی. ریکریشنل سپورٹس اینڈ اوور رائڈنگ emphasis on the social and health aspects of sports with fun and friendship being key components. ریکریشنل جو کہ اپنے نام سے ہی ظاہر ہے, تفریحی قسم کی سپورٹس, ایسی سپورٹس جس کو کرنے کے بعد آپ ایک نئے سرے سے اپنی طبیعت, اپنی صحت آپ محسوس کرتے ہیں, وہ ریکریشنل سپورٹس کے زمرے میں آتی ہیں. ریکریشن مینز کوئی بھی ایکٹیویٹی جو آپ فارغ وقت میں سر انجام دیتے ہیں. اکارڈنگ ٹو اوٹروم نے جو 24 آورز ہیں اس کو 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں. 8 گھنٹے ہمارے کھانے پینے اور سونے کے ہیں, 8 گھنٹے ہمارے اکنامیکل نیڈز کے ہیں جس میں آپ کی جاب ہے, اس میں ٹریولنگ بھی شامل ہے, اور 4 آور جو ہیں وہ آپ کے ریکریشن اور لیئر ٹائم کے ہیں جو کہ آپ کا اپنا اضافی جو ایکسٹرا ٹائم ہے کسی روزمرہ کی سرگرمیوں کے علاوہ, جس کو آپ کسی لیئر ایکٹیویٹیز میں یا کسی سرگرمی میں خود کو مشغول رکھتے ہیں. پرفارمنس سپورٹس موسٹ اسٹرکچرل پروگرام دیٹ incorporate some form of competition usually organized around school or club structures with ongoing coaching and involvement in competition from local to national level. Participants at this level are normally required to meet minimal standards of performance and are the subject to rules of the competition. یہ کوئی بھی منظم ٹورنامنٹ جو اسکول کی سطح پہ ہوں, یا کالج کی سطح پہ ہوں, یونیورسٹی کی سطح پہ ہوں, یا لوکل ہوں, انٹرنیشنل نیشنل لیول پہ ہوں, جہاں پہ کھلاڑی جو ہے وہاں سے ان کا منیمم سٹینڈرڈ جو ہے کہ ان کی پرفارمنس کو بہتر کرنا ہو. ہائی پرفارمنس سپورٹس elite level sport that highly structured with performance measured against national and international standards. This level of participation require both internal and external qualities which are ability to excel at personal level as well as on objective level. یہ پرفارمنس سپورٹ سے ذرا آپ اس کا لیول بلند کر لیں, یعنی انٹرنیشنل سٹینڈرڈ یا نیشنل سٹینڈرڈ پہ ہم اس میں سپورٹس جو ہیں ان کو شامل کرتے ہیں. اور اس میں موسٹلی جو ہے وہ انٹرنل اور ایکسٹرنل کوالٹیز جو ہے کھلاڑی کی, کہہ سکتے ہیں اس کی اندرونی اور بیرونی. اب اندرونی اور بیرونی میں آپ دیکھ لیں کہ اندرونی سے مراد سائیکولوجیکلی جو اس کی مائنڈ سیٹ کہہ لیں, اس کی لیڈرشپ کی کوالٹیز کہتے ہیں, وہ شامل ہے. اور بیرونی میں اس کی کوئی بھی سکلز ہیں جو شامل ہو سکتی ہیں, جو کہ ایک عام پرسنل لیول پہ ہو سکتی ہیں یا کسی آبجیکٹو براڈ مائنڈڈ میں, براڈ وے میں ہو سکتی ہیں. History of sports for individuals with the disabilities, physical disabilities. Throughout the 18th and 19th century, sports began the waved as tool for rehabilitation of people with disability, but unquestionably it was Dr. Ludwig Guttmann, seen by some as the Paralympic Games,
equivalent to Perry Coubertin, founder of modern Olympic Games, who was instrumental figure in establishing which what has today become a international Paralympic movement. यहाँ ये बताया गया कि 18वीं और 19वीं सदी में जो दोबारा जो ओलंपिक्स को रिवाइज़ किया गया, व्यूड किया गया, तो उसमें रिहेबिलिटेशन प्रोसेस को जो लोग डिसेबल लोग थे उनकी रिहेबिलिटेशन को व्यू किया गया. अब रिहेबिलिटेशन मींस कि कोई भी खिलाड़ी कह लें, आम आदमी कह लें कि किसी का इंजर्ड हो जाना या किसी को डिसेबिलिटी हो जाना और उसका आम रूटीन की तरफ जो वापस आने का पीरियड है, सही होने का वक्त है, उसको रिहेबिलिटेशन कहते हैं. तो यहाँ डॉक्टर लेडविग गॉटमैन जो है उनका नाम लिया गया है कि वो पैरालंपिक्स शुरू करने में उनका बड़ा नाम है. जिस तरह पेरेडी कोबर्टन, जिसको आप जानते हैं कि ही इज़ द फाउंडर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक्स, जो फ्रांस का रहने वाला था और जो मॉडर्न ओलंपिक्स 1896 में जिसका आगाज़ हुआ, उनके बानी जो हैं वो पेरेडी कोबर्टन को ही माना जाता है और वो ही उसके बानी हैं. अब ये स्पोर्ट्स एज अ फंडामेंटल राइट, स्पोर्ट्स एंड ह्यूमन राइट्स हैव ऑलवेज बीन interconnected, particularly where society's reputation or national pride were at stake. स्पोर्ट्स और जो इंसानी हकूक़ हैं वो इनका बड़ा आपस में गहरा ताल्लुक़ है, और जहाँ मुनज़्ज़म सोसाइटी हैं वहाँ ये बड़ा फ़ख्र की बात इस चीज़ को समझा जाता है. द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन endorse the concept that health functionability can be influenced through physical activity and sport as a daily component of everyday life for all individuals, including those with disabilities. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो हेल्थ और टोटल वेल बीइंग का कॉन्सेप्ट है, उसमें फ़िज़िकल एक्टिविटी और डेली जो कंपोनेंट हैं हमारे रोज़मर्रा ज़िंदगी के, वो बड़ी अहमियत के हामिल हैं. The adoption of Convention on Rights of Person with a Disability represent a fundamental step in ensuring the right of people with disability worldwide were recognized. तो जो कन्वेंशन था राइट्स ऑफ द पर्सन विद डिसेबिलिटीज़, उसमें इन लोगों के हकूक़ को जाना गया पूरी दुनिया में और उनको माना भी गया. पुट इनटू प्रैक्टिस अडॉप्टेड बाय द जनरल असम्बली इन डेनमार्क. जनरल असम्बली का जो 2006 में डेनमार्क में इजलास हुआ था, उसमें कन्वेंशन वाज वन ऑफ द फास्टेस्ट ट्रेड एवरेज निगोशिएटेबल यूनाइटेड नेशंस. तो जो 2006 में जनरल असम्बली का इजलास हुआ, उसमें इन लोगों के जो राइट थे उनको तस्लीम किया गया. पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स फॉर पीपल विद द डिसेबिलिटीज़. There is a limited descriptive and comparative data on the participation rates and physical activity patterns of people with disabilities, but where that data does exist, it shows that people with disabilities by and large enough in less physical activity than their able-bodied peers. यहाँ वो कह रहा है कि बहुत ही कम, अगर हम इनका कंपैरिजन करें तो बहुत ही कम लोग जो है ना वो फ़िज़िकल एक्टिविटी में हिस्सा लेते हैं. लेकिन जहाँ पे इसकी कोई डेटा इन्फॉर्मेशन मौजूद है तो वहाँ ये पता चलता है कि बहुत बड़ी तादाद लोगों की जो लेस फिज़िकल एक्टिविटी दैन देयर एबल बॉडीज पीयर्स, तो वहाँ बहुत कम मिकदार जो है उन लोगों की हिस्सा लेती है. ग्लोबल एस्टिमेट सजेस्टेड दैट मोर देन 60 ऑफ द अडल्ट्स वर्ल्ड वाइड डू नॉट engage in level of physical activity that will benefit their health, and that physical activity is reported as being even more prevalent among both women and people with the disabilities. तो मोस्टली जो 60% जो लोग हैं वर्ल्ड वाइड पॉपुलेशन में, तो वो हिस्सा नहीं लेते. हालांकि उनके लिए ये बहुत ही फ़ायदेमंद है. फ़िज़िकल एक्टिविटी, खेलें जो है उनके लिए बहुत ज़्यादा मौसर हैं. औरतें और जो यंग नौजवान हैं वो भी इसमें हिस्सा नहीं ले रहे. द रिजल्ट ऑफ द सर्वे कैरिड आउट बाय द नेशनल डिसेबिलिटी अथॉरिटी शोज दैट पीपल विद डिसेबिलिटी इन आयरलैंड आर लेस लाइकली टू बी फिजिकल एक्टिव विद द twice as many taking no regular exercise in comparison to the
their able bodied peers. अब यहाँ एयरलैंड में कोई सर्वे किया गया, उसकी वो रिपोर्ट बता रहा है कि नेशनल डिसेबिलिटी अथॉरिटी ने जो सर्वे किया वहाँ पे वो बता रहा है कि वहाँ पे जो लाइक टू बी फिजिकल एक्टिव विद ट्वाइस, यानी उनसे 2 गुना कम जो हैं वो कोई रेगुलर एक्सरसाइज में हिस्सा नहीं लेते, जो कि उनके बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा मौसर हैं। और उनके दोस्त, पीर मीन्स दोस्त, जो उनके हम उम्र, जो किसी जो नॉर्मल लोग हैं किसी न किसी खेल में जो हिस्सा लेते हैं, लेकिन डिसेबल पर्सन हिस्सा नहीं लेते। फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस participation in sports is influenced by wide variety of factors. These factors include the perceived benefits of the participation in sports, however, and they are also barrier or constraints which may hinder participants. या बहुत सारी वैराइटीज़ हैं, वो कहते हैं बहुत सारी फैक्टर्स हैं, बहुत सारे मसाइल हैं जिसकी वजह से वो इन खेलों को फ़ायदा मंद नहीं बना सकते और उनमें शामिल नहीं हो सकते, और जो इनके शामिल होने में जो रुकावट का बास हैं। These factors and others influencing participants in sports have been widely explored in relation to able-bodied sports and more recently within the realm of disability sports. तो यही वो फैक्टर हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं खिलाड़ियों को कि वो इसमें शामिल ना हो, और वर्ल्ड वाइड मसले हैं ये कि जो एक्सप्लोर इन रिलेशन टू एबल बॉडी स्पोर्ट्स, जो स्पोर्ट्स बॉडीज़ वगैरह जो हैं वो बनाने में, और मोर रिसेंटली विद रियल्स ऑफ डिसेबिलिटी स्पोर्ट्स, और यही सबसे बड़ी वजह है जो डिसेबल स्पोर्ट्स की। मोटिव फॉर participants and sustained involvement. There are now significantly more studies that are exploring the motives behind the participation of people with disability in sports. अब कोई भी काम है, उसको काम करने की कोई ना कोई वजह होती है, उसके पीछे कोई ना कोई मोटिव होता है, उसके पीछे इंसान का कोई सोच को विजन दरकार होता है। तो यहाँ कहता है कि यहाँ बहुत सारी वजूहात हैं लोगों की इसमें पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ की खेलों में शमूलियत की। Blind and MC cluster found that people with disability, when asked, participate in physical activity and sport in order to maintain a body functionality, for social interaction, and for the psychological benefits of sports such as stress relief and increased self-confidence. तो ये ब्लाइंड और MC क्लस्टर की 2 बड़े जो माहिर फलसफियात आप कह लें, साइकोलॉजिस्ट कह लें, उनके मुताबिक ये है कि जब किसी खिलाड़ी को, जो पर्सन विद डिसेबिलिटी है, स्पेशल पर्सन है, उसको खेल में हिस्सा लेने के या फिज़िकल एक्टिविटी में हिस्सा लेने के लिए कहा जाता है, तो उससे यही कहा जाता है कि ये आपके बॉडी फंक्शंस हैं, आपका ये सोशल इंटरेक्शन है, आप इसके जो साइकोलॉजिकली बेनिफिट में, और इससे आप स्ट्रेस रिलीज़ करेंगे, इससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप बूस्ट अप होगा। तो ये रीज़न है, इन रीज़न की वजह से वो इन खेलों में हिस्सा लेता है। Sports opportunities. Although participants in sports for individuals with disability has increased over the years, a number of the athletes participating particularly in competitive sports continues to lag behind that of their able bodies counterparts. जो मुख्तलिफ लोग इसमें जो हिस्सा लेते हैं, डिसेबल पर्सन, कई सालों से उनकी तादाद बढ़ती जा रही है, और उन्हें ख़ुसूसन जो मुकाबला जाती स्पोर्ट्स हैं उनमें हिस्से लेने का मौका मिलता है। टू लैग बिहाइंड दैट देयर एबल बॉडीज़ काउंटर पार्ट्स, उनकी बॉडी जो है वो भी बेहतर होती है किसी भी काम के लिए। Almost any sports in which able-bodied athlete can participate in can modified for participating and individuals with disability, including archery athletes, basketball, cycling, bowling, canning, equestrian, fencing, golf,
rowing, rugby, sailing, shooting, skiing, ice hockey, swimming, table tennis, water skiing, powerlifting, and others. Competitive sports for people with disabilities found within the Paralympics. تو یہ ڈفرینٹ کھیل جو ہیں گیمز بتائی ہیں جن میں باسکٹ بال ہے, سائیکلنگ ہے, بالنگ ہے, فینسنگ ہے, گولف ہے, رگبی ہے, شوٹنگ ہے, آئس ہاکی ہے, سوئمنگ ہے, ٹیبل ٹینس کی کھیل ہے, ٹینس ہے. تو یہ تمام کی تمام اپرچونٹیز ہیں ڈسیبل پرسن کے لیے وہ کہ ان میں حصہ لے. اور کمپیٹیٹو اسپورٹس فار پیپل ود دا ڈسیبلٹی از فاؤنڈ ود ان پیرالمپکس. پیرالمپکس میں یہ کھیلیں آپ دیکھ سکتے ہیں. اسپورٹس اسٹرکچرز گورنڈ بائی دا انٹرنیشنل پیرالمپک کمیٹی and other international sports federation culminating in the Paralympics Games, a major international multi-sports event for the athletes with physical disability including athletes with physical impairment. تو یہ پیرالمپکس عموماً انہی لوگوں کے لیے ہوتی ہے جو مینٹلی طور پر فزیکلی کے ساتھ ساتھ مینٹلی طور پر بھی ڈسیبل ہوں. تو یہ سارے جو ایونٹ ہیں جو اسپورٹس اپرچونٹی ہے وہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اسپیشل پرسن ہے. ڈسیبلٹیز کون کون سی ہے؟ امپیئرڈ مسل ہے, پاور ہے. امپیئرمنٹ دس کیٹیگری ہیو ان کامن دیر از اے ریڈیوس فورس جنریشن بائی دا کنٹریکشن آف مسلس. مسل گروپ e.g. مسل of one limb, one side of the body, lower half of the body. Example of the condition including this category are spinal cord injury, peripheral nerves injury, muscular dystrophy, post-pilates اینڈ اسپینل بینیفیڈیا. اب یہ امپیئرڈ مسلس پاور جس میں آپ کے مسلس کی جو پاور ہے وہ کم ہو جاتی ہے. یہاں بتا رہا ہے کہ کہیں ایک مسل کی یا گروپ آف مسل کی یا ون لمب یعنی لوور لمب اور اپر لمب اور دو لمب میں حصہ کریں آپ جسم کو. سائڈ آف دا باڈی رائٹ اینڈ لیفٹ, لوور ہاف آف دا باڈی. ایگزامپل آف دا کنڈیشنز انکلوڈنگ آل کیٹیگری. اس میں تمام کنڈیشنیں شامل. تو اس میں پیریفرل نروز جو ہیں اس کی انجری شامل ہے, پٹھوں کی انجری شامل ہیں. اس قسم کی انجریز ہوں گی ڈسیبل پرسن میں یہ مسل پاور کی ہیں. امپیئرڈ پیسیو رینج آف موشن. اب یہ نام سے ظاہر ہے یہ فلیکسیبلٹیز کی ہے جس میں شولڈر ڈسلوکیشن ہے. رینج آف موومنٹ ان ون آف مور جوائنٹ از ریڈیوسڈ سسٹمیٹیکلی. جس میں کسی ایک جوائنٹ یا ایک سے زیادہ جوائنٹ کی رینج آف موشن جو ہے, جس طرح یہ شولڈر جو آپ کا جوائنٹ ہے اس کی سب سے زیادہ رینج آف موشن ہے, یہ 360 تک یعنی ہر اینگل پہ موو کر سکتا ہے. نوٹ دا ہائپر موبلٹی آف جوائنٹس, جوائنٹ انسٹیبلٹی, شولڈر ڈسلوکیشن اینڈ ایکیوٹ کنڈیشن آف ریڈیوسڈ رینج آف. ایکیوٹ اچانک سے کوئی بھی کھیل کے دوران اگر آپ کو کوئی چوٹ لگ جاتی ہے یا کوئی فلیکسیبلٹی کسی چوٹ لگنے سے کم ہو جاتی ہے. Impairment without permanent impairment typically will be excluded as eligible impairments. Example of condition including this category are arthropoiesis, osteogenesis imperfecta and ankylosis. یہ ڈفرینٹ قسم کی رینج آف موشن کم ہونے کی کنڈیشن ہے. اب limb deficiency, there is a total partial absence of the bones or joints as a consequence of trauma, e.g. traumatic amputation, illness, bone cancer and congenital limb deficiency, dysmelia. اگر یہ لمب سے مراد یہاں یہ ہے کہ آپ کی باڈی کو ہم اپر اور لوئر لمب میں تقسیم کر لیں تو یہ دو حصوں میں بن جاتی ہے. اوپر والے حصے میں بھی کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے, نچلے والے میں بھی حصہ ہو سکتا ہے. یعنی یہ ایک ڈفرینٹ قسم کی ڈسیبلٹیز ہیں جو اسپیشل پرسن میں ہو سکتی ہیں, جن میں بونز کی ہیں, جوائنٹس کی ہیں. اب ہے جی ڈسیبلٹی آگے ہے لیگ لینتھس ڈفرینس. اب اس میں آپ کی ایک ٹانگ اوپر اور ایک نیچے ہو سکتی ہے, جن میں کمی کوتاہی ہو سکتی ہے. شارٹ سچرڈ ہے. اسٹینڈنگ ہائٹ ریڈیوس ٹو ٹیپیکلی ڈائمینشن بون آف اپر اینڈ لوئر لمبس آف ٹرنک. یہاں پر لوور لمب کی جو بونز ہیں جو ٹرنک ہے. ایگزامپل آف دا کنڈیشن انکلوڈ دس کیٹیگری آر ایکروڈروفیلسیا اینڈ ڈوارفسم. تو یہ ڈفرینٹ قسم کی بیماریوں کے نام بتائیں گے ہیں کہ اگر آپ اسٹینڈنگ ہائٹ از ریڈیوس ڈیو ٹو دا ٹیپیکل ڈائمینشن آف بون آف اپر اینڈ لوور لمب, یعنی آپ کی جو ہائٹ ہے اس میں جو کمی ہو سکتی ہے اوپر اور نیچے والی اپر لمب کی اور لوور لمب کی ہڈیوں کی وجہ سے.
hyd- hyperotonia, a condition marked by the abnormal increase in muscle tension and reducibility of muscle to stretch. اس میں مسل کی جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں اس کی ٹینشن جو ہے انکریز ہو سکتی ہے اور مسل جو ہے نا وہ کم اسٹریچ ہوگا. ریڈیوسبلٹی آف، اس میں کمی ہو جائے گی اسٹریچ ہونے کی. آگیا جی اٹاکسیا. اٹاکسیا از دا نیورولوجیکل سائن اینڈ سمپٹم دیٹ کنزسٹ آف لیک آف کوآرڈینیشن آف مسلز. اب مسل ڈفرینٹ مسل کے درمیان جو کمی ہے کوآرڈینیشن کی اس کی وجہ سے انٹاکسیا ہو سکتا ہے. ایتھروز کین ویری فرام مائلڈ اینڈ سیور موٹر ڈیفنکشن. It's generally characterized by unbalanced involuntary movement of muscle tone and the difficulty maintaining a systematical postures. تو جو آپ کے مسلز ہیں ان میں کوئی ان مسل ٹون سے مراد یہ ہے کہ مسل میں پائے جانے والے جو تناؤ ہے اس میں ڈیفیکلٹی ہو سکتی ہے. نیکسٹ ہے جی انٹرنیشنل پیرالمپکس کمیٹی. Founded on 22 September 1989 as an international non-profit organization. یہ ایک نان پروفٹ آرگنائزیشن ہے، کو پیسہ کمانے کے لیے نہیں بنائے گی. آئی پی سی انٹرنیشنل پیرالمپکس کمیٹی از این ایتھلیٹ سینٹرڈ آرگنائزیشن، جو کھلاڑیوں کو سینٹر یعنی ان کو مرکزی حیثیت حاصل ہے. کمپوزڈ آف این الیکٹڈ گورننگ بورڈ اینڈ مینجمنٹ ٹیم and various standing committees and councils. The IPC's primary responsibility are to support the 200 plus members, develop Paralympic sports and advocate social inclusion, ensure the successful delivery and organization of Paralympics games, and act as international federation for 10 Paralympic sports. They can provide information on the disability sports organizations responsible for Paralympic sports within each of the 200 plus member countries. تو پیرالمپکس کے 200 سے زیادہ ممالک ممبر ہیں. تو یہ پیرالمپکس 22 ستمبر 1999 میں بنائی گئی. یہ نان پروفٹ آرگنائزیشن ہے. یہ تمام ممالک کے درمیان جو پیرالمپکس گیمز ہیں ان کو کروانے میں اور اس کا سوشل انکلوژن بڑھانے میں اور اس کو کامیاب بنانے میں، ایک منظم تحریک بنانے میں 200 سے زائد ممالک جو اس کے ممبر ہیں وہ اس میں انٹرنیشنل اولمپک کمیٹی کا بہت بڑا کردار ہے. تو اسٹوڈنٹس یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک کہ جنرل انٹروڈکشن آف اسپورٹس فار پرسن ود ڈسیبلٹیز. انشاءاللہ نیکسٹ کسی اور ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. السلام علیکم.